ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھیں۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کے ننند، دیور، جتنی شادیاں اس کے بعد ہوئیں، اب وہ بھی سب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں اسے ہر وقت لوگوں کی اور سسرال والوں کی چپتی نظروں اور چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹرز نے نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ابھی بھی ایک امید باقی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کے رو لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتے دار، ہمسایوں کی باتیں جلے پر تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس ایسی جلی کٹی باتیں کرتی کہ دل چاہتا کہ یا تو مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے یہی فریاد کرنے لگی وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں چھوٹے بچے نے جنم لیا تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی۔ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا اب بے اولاد ہی رہے گا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت کو سمجھے بنا وہ سوچنے لگے یہ دیور کے بچے سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ اللہ نے اسے ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنے منہ کا نوالا نکال کر کسی اور کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس طرح دل گرفتہ ہوئی کہ خود پہ قابو نہ پا سکی، اور آج اس کے آنسو بھی سارے باندھ توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اس کا شوہر تھا جس نے کبھی اس کو تانا نہیں مارا۔ ایک دن کسی نے اس سے کہا اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے خود ہی کہا کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کی کرنی کہ جب اس کی رپورٹ آئی تو سب ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان سا آ گیا کہ اس کو فارغ کرو، اب ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی بھی صورت میں طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو وہ نہیں مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کا علاج کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ آپ جو مرضی چاہے کر لیں، بے شک اپنے گھر سے نکال دیں، لیکن میں کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ اور کچھ نہ بولا جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو مجھے دنیا میں عورت کی شکل میں کیوں پیدا کیا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہیں جو مرضی کہتے رہیں، پر مجھے تیری ذات پر بھروسہ ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف کی محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم کو بنا مرد کے، بنا شوہر کے ماں کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو نے بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم کا واسطہ ہے، مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے بنا شوہر کے اولاد ہو سکتی ہے، میرے کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات اس نے سجدے میں ایسے رو رو کر فریاد کی کہ اس کی آہو بکا کو سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کوئی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ کر حیران تھا۔ پھر اس کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ یہ سنتے ہی بنا کسی کی پرواہ کیے اسپتال کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہ ہو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔